بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اداکار اعجاز کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ بہت خوبصورت بجھی، اپنے زمانے کے لحاظ سے اس وقت کے تمام اداکاروں سے اپنی مردانہ وجاہت کے معاملے میں یہ تقریباً تمام اداکاروں سے بہت آگے تھے۔ انڈیا میں اگر دلیپ کمار کو دیکھیں، دیوانند کو دیکھیں، یا یہاں پر بھی اداکار تھے سنتوش درپن، اس زمانے کے لحاظ سے یہ ان تمام اداکاروں سے بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ خوبصورت کا لفظ ایسا ہے، یہ مرد پہ ذرا سوٹ نہیں کرتا، وجیح تھے، مردانہ وجاہت سے بھرپور تھے۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں نے اگر جس سے محبت کی ہے تو اس کو ٹوٹ کر چاہا ہے۔ فی الحال ہمارے ریکارڈ پر ہمارے سامنے ان کے دو عشق ہیں جو انہوں نے بھرپور کیے، اور ذاتی طور پر وہ ان کی محبت میں مبتلا ہوئیں۔ شادی سے پہلے، اپنی شادی سے پہلے کرکٹر نظر تھے جن کے ساتھ وہ بے تحاشا محبت کرتی تھیں، وہاں نظر نے بے وفائی کی اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر نور جہاں نے شادی کر لی شوکت حسین رضوی کے ساتھ، پاکستان یہ لوگ آ گئے۔ شوکت حسین رضوی اور نور جہاں کا جو پیئر تھا یہ کوئی آئیڈیل نہیں تھا۔ شوکت حسین رضوی کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی کہ نور جہاں اپنی غیر نصابی سرگرمیوں سے باز نہیں آتی، وہ چاہتے تھے کہ یہ گھر میں بیٹھ جائیں اور میرا گھر سنبھالیں، لیکن نور جہاں ایک گلوکارہ تھی، ان کی آواز تو پبلک پراپرٹی تھی، وہ کہاں گھر بیٹھ سکتی تھیں یا اپنے سرگرمیوں کو محدود کر سکتی تھیں۔ وہ کچھ دل پھینک بھی تھیں اور یہی باتیں ان کے شوہر کو ناگوار لگتی تھیں۔ پاکستان میں 1965 اور 70 کے درمیان اعجاز فلم دنیا میں آئے۔ اس وقت اکمل کا دورہ تھا، اکمل اداکار چھائے ہوئے تھے، لیکن اعجاز جب فلمی دنیا میں آئے تو نور جہاں نے ان کو دیکھا اور وہ ان پر مر مٹی، سچ مچ کی ان کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئیں۔ اعجاز نے بھی موقع غنیمت جانا، وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے سامنے نور جہاں کی بے تحاشا دولت تھی، تو نور جہاں نے قدم آگے بڑھایا، اعجاز نے ویلکم کیا اور دونوں کی محبت کے چرچے عام ہو گئے، اور پھر دونوں نے شادی کر لی۔ کیونکہ اعجاز کے آنے کے بعد نور جہاں نے اپنے خاوند پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، شوکت حسین رضوی پر، کہ مجھے آزاد کرو۔ انہوں نے آزاد کر دیا تو انہوں نے اعجاز سے شادی کر لی۔ نور جہاں واقعی اعجاز کی محبت میں گرفتار تھیں، کیونکہ ناشتہ وہ خود بناتی، ان کے کپڑے خود استری کرتی، اور واقعی ایک بچے کی طرح ان کی کیئر کرتی تھیں، اور اعجاز بھی اپنی اس شخصیت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر 1970 کے آس پاس پنجابی فلموں کو ایک پنجابی مٹیار مل گئی جس کو فردوس کہتے ہیں۔ فردوس جب انڈسٹری میں آئیں تو چھا گئیں۔ ان کی جب وہ فلموں میں گانا گاتی تھی تو پیچھے آواز نور جہاں کی ہوتی تھی، اور جب نور جہاں کی آواز اور فردوس کا مٹیار والا چہرہ سامنے آتا تو ناظرین سینما پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ فردوس اور اعجاز کی کا آپس میں کہیں میل جول ہوا اور دونوں نے شادی کا تہیہ کر لیا۔ نور جہاں تک خبریں پہنچنے لگیں کہ اعجاز ہاتھ سے نکلنے لگے ہیں اور فردوس اس میں برابر کی شامل ہے۔ بہت کوشش کی کہ وہ اعجاز کو روک سکیں، لیکن اعجاز باز نہ آئے اور انہوں نے فردوس سے شادی کر کے، بلکہ نور جہاں کو پہلے چھوڑا، بعد میں فردوس سے شادی کر لی۔ فردوس کو اعجاز کی محبت یا اس سے شادی کچھ عرصے کے بعد راس یوں نہ آئی کہ نور جہاں نے سارے فلم سازوں کو کہہ دیا تھا کہ جس فلم میں اداکارہ فردوس ہوگی وہاں میں گانے نہیں گاؤں گی۔
اور فردوس کی چہرے کے پیچھے آواز سوٹ کرتی تھی نور جہاں کی، اور اسی وجہ سے رفتہ فلاپ ہونا شروع ہو گئی، اور اعجاز سے بھی ان کی تھوڑی بہت ان بن رہنے لگی۔ پھر اعجاز کے ساتھ ایک سانحہ ہو گیا۔ 1979 میں اعجاز پکڑے گئے انگلینڈ کے ایک ایئرپورٹ پر چرس کے ساتھ، کافی مقدار میں وہ چرس لے کر جا رہے تھے۔ دولت کی ہوس ان کو لے ڈوبی، کافی دولت ان کے پاس تھی، لیکن یہ دھندا بھی ابھی رہتا ہوگا۔ پکڑے گئے موصوف، یہاں خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ معروف اداکار پکڑے گئے ہیں چرس سمگلنگ کے الزام میں۔ فردوس نے تو کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن نور جہاں چین سے نہ رہ سکی۔ وہ فوراً انگلینڈ پہنچی، وہاں ان سے ملاقات کی، ان کے لیے وکیلوں سے مشورے کیے تاکہ ان کی سزا کم سے کم ہو سکے، اور جو بھی ہو سکتا تھا نور جہاں نے کیا۔ تو وفا کا تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جس نور جہاں کو چھوڑا تھا وہ کتنی وفادار تھیں، جس فردوس کی خاطر چھوڑا تھا وہ کتنی بے وفا نکلی۔ تو یہ تھا احوال، تھوڑے سے چھوٹے سے واقعات تھے۔ میں ان پرانی شخصیات کو جنہوں نے اپنے دور میں ٹی وی کی، سینما کی اسکرین پر حکومت کی، جب وہ محفلوں میں جاتے تھے تو لوگ سارے کام چھوڑ کر ان کو دیکھنے لگ جاتے تھے۔ نور جہاں کو ہمیشہ ایک بڑے لیڈر والا پروٹوکول ملا ہے، جس پاکستان کی جس شخصیت سے یہ ملنا چاہتی تھیں وہ اپنے لیے قابل فخر سمجھتا تھا۔ لیکن کہاں ہے آج نور جہاں، کہاں ہے فردوس، اور کہاں ہے اعجاز؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے کہ جن کے بارے میں انہوں نے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارا یہ انجام ہوگا کہ لوگ ہماری قبریں تلاش کرتے رہیں گے اور ہماری قبریں بھی نہیں ملیں گی۔ پچھلے دنوں میں لاہور گیا، مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت تھی۔ میانی صاحب میں ڈھونڈتا رہا ان تینوں کی قبریں، مجھے نہیں ملی۔ رہ نام اللہ کا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔